والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم بعد از حمد و ثنا درود و سلام آقا دو جہاں سید سربراہ آقا نامدار محبوب تاجدار نبیوں کے سلطان نبی آمنہ کے لال بہتر حسن و جمال سید العرب والعجم تیرے اور میرے رجپال نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عظیم بارگاہ میں السلام. گفتگو سے پہلے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں اور فیصلہ کر دیں جلدی اس کے ساتھ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل جس میں میں آپ ہم سب شریک ہیں، یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی دو تین باتیں عرض ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر تین قسم کے افراد فائدہ ایصال ثواب کو لے کر تین قسم کی بحث کی جاتی ہے. توجہ رکھیں آپ. نمبر ایک، یہ بحث کی جاتی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب فوت ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کوئی عمل کرے. ایک طبقہ یہ بحث کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، کہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ قبر میں داخل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کے نیک اعمال اس کے لیے. دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے مگر ہمیں طریقہ کار میں اختلاف ہے. تیسرا طریق کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، وہ کسی بھی صورت میں ہو. اب جو دوسرا طبقہ ہے کہ ایصال ثواب اگر کریں گے تو مرنے والے کو پہنچ جائے گا مگر طریقہ کار میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اسی حد تک ٹھیک ہے، وہ ہر بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ طریقہ کار میں اختلاف کر سکتا ہے. ایک صاحب کہتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم باقاعدہ چلم کریں، ہم یہ پیسے کسی مسجد کی تعمیر میں دیں گے بنیت ایصال ثواب، ہم یہ پیسہ کسی مدرسے کی تعمیر میں دیں گے بنیت ایصال ثواب. ٹھیک ہے. ایک صاحب کہتا کہ میں کھانا کھلاؤں گا غریبوں کو، تو ٹھیک ہے. اب جو تیسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب تم جو بھی کرو اس کو کچھ نہیں پہنچتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کچھ؟ ایک طبقہ جو کہتے ہیں بندہ مر گیا، جب اس کا جنازہ پڑھ دیا، اس کو قبر میں رکھ دیا، اب اس کے بعد جو کچھ بھی کرے اس کو کوئی فائدہ، یہ باقاعدہ ایک طبقہ ہے. یہ جو طبقہ ہے یہ قرآن و سنت سے نابلد ہے. فوت ہونے والا اور جو پیچھے ہیں ان کے کسی عمل کا ثواب اس کو قبر میں نہیں پہنچتا، تو پھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ جو چلے گئے
پیچھے والے ان کی بخشش کی دعا مانگے. بڑے ہاتھ جوڑ کے قرآن کا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تو ان کی بخشش کر دے. دوسری جگہ جو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر مرنے والے کو کسی کی کوئی دعا فائدہ نہیں پہنچتی تو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو یہ دعا کیوں سکھائی کہ اپنے والدین کے لیے میری بارگاہ سے بخشش مانگ. سمجھ میں؟ اب حدیث پاک سنو. میرے پاک نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کا غلام حاضر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا, ہم 2 بھائی ہیں. مرنے سے پہلے میرا باپ کہہ کے گیا تھا کہ تم دونوں میری طرف سے 100 اونٹ صدقہ کرو گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں عرض کی گئی. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بھائی نے یہ عمل کر دیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں مسلمان ہوں, میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, مگر جو میرا باپ فوت ہوا وہ مسلمان نہیں تھا, اس نے آپ سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. میرے نبی نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا, اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اس 100 اونٹ کا ثواب اس کو چلا جاتا. اب تو نہ کر کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا. جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے لیے تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا ثواب اللہ اس کو قبر میں پہنچا دے گا. وہ غریب کو کھانا کھلائے, قرآن پاک پڑھے, نفل پڑھے, صدقہ نافلہ کریں, کپڑے خرید کر کسی کو دے, مسجد بنوا دے, رستے پر نلکا لگوا دے, مسافروں کو پانی پلا دے, قبرستان میں جنازگاہ بنوا دے, الغرض کوئی بھی خیر کا کام کر دے, بھلائی کا کام کر دے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. نیت و ارادہ یہ ہو کہ اللہ میں نے جو یہ کام کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت سعد پاک حاضر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں کون سا کام کروں کہ میری ماں کو اس کا ثواب چلا جائے؟ میرے کریم نے فرمایا تو پانی کا کنواں کھدوا دے. جب پانی کا کنواں کھود گیا, پانی کا کنواں کھدا, افتتاح کے لیے میرا نبی آیا. میرے نبی نے کنویں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ حاضی ام سعد, کا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. بتایا یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی مسلمان اپنی ماں کے لیے صدقہ کرے گا اللہ اس کا ثواب عطا کرے گا. ایک مسئلہ یہ سمجھ لو, جو یہ کہیں جاتا کوئی نہیں, جاتا اور کو نہیں جو صاحب ایمان نہیں مرے. جو کافر مر جائے, بے ایمان مر جائے, مرتد مر جائے, اس کے لیے اللہ رسول کہتے ہیں اس کو تمہارا ثواب جانا, ثواب جانا. ایڈے چپ مجمع نال میں خطاب نہیں کرتا, جڑے چپ تسی بیٹھے ہاں جاگ کے. اس کو سمجھو یہ دین کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ میں نے ایک بیان کر دیا کہ ایصال ثواب کا طریقہ ایسا طریقہ جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے, جو اللہ رسول کے قانون سے ٹکرائے وہ ناجائز ہے. جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے وہ کوئی بھی جائز طریقہ ایصال ثواب کا صحیح ہے. اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ جو چلے گا اس دنیا سے چلے گا, اس کسی کا بھائی گیا, والد گیا, بیٹا گیا,
زندگی تو چند روزہ ہے نا. امام حسن بصری نے فرمایا تھا نا یہ تو مالک کی مرضی ہے, وہ فصل کی پیدائش میں کاٹے یا فصل کو پکا کے کاٹے. امام حسن بصری نے یہی بات کہی. فرمایا تم جس طرح ایک مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی مرضی فصل جب چاہتا ہے کاٹ لیتا ہے, کہ یہ بندے اللہ کے بندے ہیں, وہ جب چاہے ان کو واپس بلا لے, چاہے ایک دن کے بچے کو بلائے چاہے 100 سال کی عمر دے کر بلائے, مگر جو پیچھے بچ جائیں وہ کیا کریں. اسلام بڑا آفاقی دین ہے, یہ کفر کا دین ہے. یہ کفر عالم کفر نے اکٹھا ہوا, اس نے کیا تیرا باپ 60 سال کا ہو گیا, اس کو جناب صاحبان میں داخل کر دو. یہی کلچر ہے نا. اب یہ 60 سال کا ہو گیا, اس کو جناب بوڑھوں کے خانے میں جمع کرا دو. یورپ کی دیکھا دیکھی اب بدقسمتی سے مسلمان ملکوں میں بن گئے, ہمارے پاکستان میں بھی بن گیا جی. صاحبان اولڈ ایج ہوم, جناب بوڑھا ہو گیا اٹھاؤ, مگر اسلام یہ بات نہیں کہتا, یہ کفر کا نظام. میں ایک بات سمجھا دوں, کافر ہر اس چیز کی مخالفت کرتا ہے جو چیز اسلام کے اندر مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے. یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے, بڑی میں نے ناپ توڑ کے یہ بات کر دی. کفر اسلام کے ہر اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے جو اللہ رسول نے ہمارے ذمے لگایا ہے. اللہ رسول نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ گھر سے باہر نہیں بھیجا کرتے, بلکہ ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ بچھایا کرتے ہیں. اسلام نے یہ کہا تھا. انگریز نے کہا اسلام تو بڑا مرتبہ دیتا ہے انسانیت کو, اس نے اولڈ ایج ہوم بنا دیے. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ, انسانی اقتدار کا کفر ہمیں درس دیتا ہے. عالم کفر اکٹھا ہو کے انسانیت کی بات کرتا ہے. انسان کی قدر اس میں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو, اس کی ماں یا باپ بیٹا خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کرے, اپنی کمائی سے اپنے باپ کو پیش کرے. اگر وہ استنجا نہیں کر سکتا خود اس کا استنجا کرائے. کیا یہ انسانیت کی قدر ہے, یا یہ ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ جواب دے میرے پاس تیرے کھانے کے لیے روٹی نہیں؟